بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے بابرکت دن کا وظیفہ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھو۔ خدا کی قسم افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ محترم ناظرین، رمضان کے دوسرے عشرے میں اتنی برکت ہے، صرف ایک ہی بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تیسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے اللہ کروڑ روپے دے دے گا۔ آزما لو۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں آج کے دن کا بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے۔ محترم ناظرین، یہ دن بہت اہم ہے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا ہی شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی شروع ہوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عشرہ مکمل ہو گیا۔ رمضان المبارک سراپا رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ اس میں باران رحمت کی فضا ابر رحمت بن کر برس رہی ہے، اور اب دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، رات بھی اسی کی ہے، لیکن اس کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اس لیے اس نے کسی شب کو لیلۃ القدر بنا دیا اور کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا۔ اگرچہ رمضان کو عشروں تقسیم کرنے والی ہیں، روایت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اسی طرح دوسرا عشرہ گویا مغفرت کا عشرہ ہے۔ عشروں کی تقسیم اپنی جگہ، پورا ماہ رمضان المبارک ہی رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ہے، اور یہ تینوں عشرے پروانہ لے کر آتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت کے مستحق بناتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ صدقات اور عطیات کا بھی ہے، ان کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اچھے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارک کے عشرہ مغفرت کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ استغفار خود ایک عبادت ہے، نامہ اعمال میں بھی استغفار ایک قیمتی اضافہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو، اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ استغفار آخرت کے اعتبار سے تو بڑی فضیلت کی بات ہے، اور استغفار کرنے والے کے لیے نہایت قیمتی خزانہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی استغفار میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک وہ استغفار کرتا رہے گا اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ گویا استغفار کی سے اللہ تعالیٰ دنیائے انسانیت کو عذاب اور بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، وظیفہ کرنے سے پہلے حضرت علی کا قول سن لیں۔ ایسے کون سے 3 اعمال ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، غربت، تنگ دستی آتی ہے؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اور وظیفہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا، غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اسی طرح پھنس جاؤ گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے؟ انسان مصیبتوں میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آئیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام
کون کون سے ہیں؟ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے، واپس پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی، اس راستے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا چلا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ او بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تم میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی، میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص باہر نکلا، دیکھ کر پتا چلا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بتا کہ بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، جس نے غربت پیدا کی ہے دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں۔ اس نے میرے لیے زوال پیدا کیا، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں تو دن بدن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹ رہا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ رونے لگی، عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے اور عورت رو کر کہنے لگی یا امیر المؤمنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی، میں جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر لے کر آیا ہے تو پھر مجھے تانے دینے لگا ہے تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا۔ یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دینے لگا اور غریبوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، یہ ذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، اور عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اتنا پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا، کہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، یا امیر المؤمنین میری ماں فوت ہو گئی ہے، اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، یہ مجھے مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلت قبول ہے، رسوائی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو یہ بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ آپ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ نہ کہا کرو
کہ بیوی آئی تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربتیں، تنگی اللہ کے حکم سے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ اور بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئی۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو راضی کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور رب ناراض ہے تو پھر ہم تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اور کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے، نیک عمل کرنے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آج کے دن کا یہ خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر، آپ نے اپنا گھر لینا ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عالی شان گھر ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو گھر سے بھی نوازیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ پریشان ہو چکے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، آپ نے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، آپ اس پریشانی میں ہو، پتہ نہیں اب قرض کیسے اترے گا، انشاءاللہ اس عمل کو کر لیجئے، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا، راستے کی رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ رب کی رضا کے بغیر دنیا میں موجود ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے جو بندہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، مہارت کو پورا کروانا چاہتا ہے، جو رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، وہ آج کے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر رب کعبہ کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھے۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں یہ خاص وظیفہ لاپرواہی میں چھوڑ دیا تو مغفرت کا عشرہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ والو، یہ بڑی قبولیت کے دن ہیں، یہ سال میں ایک بار آتے ہیں، اور جو بندہ آج کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں مغفرت کے عشرے میں در کا بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ کر مانگ لیتا ہے، میرا رب ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کرتا ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جن لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو رزق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، دنیا کے تمام کام چھوڑتے ہوئے آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجئے، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔
آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، جو سالوں سے نہیں مل سکا ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں ہر بندے کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، شرطیہ وظیفہ ہے، ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا، بے اولاد ہو بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا، نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہو، انشاءاللہ جادو جنات بھی جاتے رہیں گے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیجئے، کھلی آنکھوں سے آپ معجزات دیکھیں گے۔ رب کی طرف سے کامیابی جب آتی ہے تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور کوشش کیجئے کہ افطاری سے پہلے لازمی پڑھ لیجئے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار، 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میرے اللہ کا حکم ہے وہ سن۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ خود بھی درود پاک پڑھتا ہوں۔ جو ایمان والے ہیں، جو مجھ کو مانتے ہیں، مجھے اپنا رب مانتے ہیں، ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ میرے نبی سے منسوب درود پاک پڑھیے۔ محترم ناظرین، درود پاک رب العزت کا ایسا عمل ہے جو انسان اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو دائیں کندھے والے فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بائیں کندھے والے فرشتے اس کے جو گناہ ہیں اس کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ دونوں فرشتوں ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، دونوں فرشتے جو ہیں وہ کام پر لگ جاتے ہیں، حالانکہ بائیں کندھے والا فرشتہ ہے اس کا کام تو گناہ لکھنا ہے، لیکن بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بائیں کندھے والے فرشتے ہیں وہ بھی مصروف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی برکت ہے۔ باقی درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ جب ہم ویڈیوز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں ہمارے ساتھ بھی درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ اللہ کے نام کا وظیفہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن درود پاک ایک واحد عبادت ہے۔ اس لیے ناظرین، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، کوشش کریں درود شریف کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے، یہ وظیفہ خاص اور دولت کا وظیفہ ہے، گھر سے لڑائی جھگڑے، بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو فرشتوں کو بھی کھینچ کر لا سکتا ہے۔ اگر آپ رشتوں کو مدد کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بہت ہی بہترین ہے۔ یا ربک الحمد، اس دعا کو آپ نے 113 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اس دعا کو پڑھ لو، رب کو راضی کر لو اور اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لو۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ شخص اتنا مالا مال ہو جائے گا، اس کے سر پر لاکھوں کا قرضہ بھی کیوں نہ ہو منٹوں میں اتر جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ میری مشکلیں دور کر دے، میری زندگی میں آسانیاں آ جائیں۔ اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ وظیفہ کیا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ حاجت کا نام بھی لے سکتے ہو۔ یا اللہ، مجھے کاروبار میں ترقی عطا فرما، یا اللہ میری غریبی دور کر دے، یا اللہ مجھے اولاد سے نواز دے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، یہ میں نے مثال دی ہے، آپ نے دعا میں بیان کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جس کو چاہیں جو عطا کر دے، یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بھائی بہن بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ جب آپ عربی کلمات پڑھتے ہو، اس کے بعد ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرو گے، ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ اس عمل سے تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ تو میں نے اس عمل کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھایا،
آپ نے بھی اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔